नोट्रे डाम डी पेरिस। 12वीं सदी का नोट्रे डाम डी पेरिस फ्रांसीसी गॉथिक फ़न तामीर का एक बहुत ही खूबसूरत नमूना है। दुनिया भर से तकरीबन 13 मिलियन लोग पेरिस के इस खूबसूरत तरीन सियाहती मुकामात में से एक का दौरा करने आते हैं। कैथीड्रल का अंदरूनी हिस्सा दम तोड़ देने वाला खूबसूरत है। इस बात को यकीनी बनाएं कि दागे हुए शीशे और मुजस्समों को गहराई से देखें। दागदार शीशे की खिड़कियां न सिर्फ रोशनी का काम करती हैं बल्कि इमारत को खुद भी सजाती हैं। आप कैथीड्रल के इर्द गिर्द घंटों चहलकदमी कर सकते हैं, मिडल एजिस के शानदार तरीके से बनाए हुए मुजस्समों को देख सकते हैं और विक्टर ह्यूगो के इसी नाम के नावल को पढ़ सकते हैं। नंबर 2, आईफिल टावर। आईफिल टावर दुनिया में सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाले मुजस्समों में से एक और पेरिस की अलामत है। आईफिल टावर दुनिया की सबसे ज़्यादा फोटोजेनिक इमारतों में से एक और बहुत से लोगों की तवज्जो का मरकज़ है। ये यकीनी तौर पर हर उस शख्स की तवज्जो के लायक है जो इस शहर को पहली बार देख रहा हो। अगर आप टावर पर चढ़ने का इरादा रखते हैं तो आपको भीड़ और मुतअद्दिद कितारों के लिए तैयार रहना चाहिए। ताज़ा तरीन अंदाज़ों के मुताबिक यहाँ सालाना 7 मिलियन ज़ायरीन आते हैं। इसे गुस्तावे आईफिल ने 1889 के आलमी मेले के लिए बनाया था, जो पेरिस में फ्रेंच रेवोल्यूशन की 16वीं सालगिरह के लिए मुनक्किद किया गया था। ये टावर 324 मीटर ऊंचा है, जो इसे दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों में से एक बनाता है। आईफिल टावर पेरिस और फ्रांस की एक मशहूर अलामत है जो हर साल लाखों ज़ायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। नंबर 3, द लूव्र। आर्ट की नुमाइश का एक बहुत बड़ा भूल भुलैया लूव्र पेरिस का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है और ये यकीनी तौर पर पेरिस में देखने के लिए मेरी फहरिस्त में शामिल है। लूव्र सयाहों के लिए दुनिया के सबसे मशहूर म्यूज़ियम के तौर पर जाना जाता है, जहां दुनिया भर से आर्ट के माहिर इसकी तरफ मुतवज्जा होते हैं। पेरिस में देखने के लिए ये सबसे खूबसूरत मुकामात में से एक शानदार तामीराती यादगार है जो कभी फ्रांसीसी बादशाहों के घर के तौर पर काम करती थी। लूव्र में 30,000 से ज़्यादा नुमाइशें हैं, जिनमें पुरानी पेंटिंग्स, फ्रेस्कोज, मुजस्समे, नक्काशी और ज़ेवरात शामिल हैं। नुमाइश में सबसे ज़्यादा मशहूर चीज़ों में वेनिस डी मीलो और यकीनन लियोनार्डो डा विंची की मोनालिसा हैं। म्यूज़ियम की नुमाइश 8 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें कदीम हॉल, यूनानी हॉल, एट्रोस्किन हॉल, रोमन हॉल, इस्लामी आर्ट का हॉल, मुजस्समा साजी, पेंटिंग, आर्ट की अशिया और ग्राफिक आर्ट शामिल हैं। लूव्र का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला हिस्सा डेनॉन विंग है। लूव्र पेरिस के सबसे मशहूर सियाहती मुकामात में से एक और हर साल लाखों लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। म्यूज़ियम नुमाइशों के अलावा तालीमी प्रोग्रामों और तकरीबात की मेज़बानी भी करता है। नंबर 4, शाटो डी वर्सेयस। वर्सेयस का महल उन जगहों में से एक है जहां आपको पेरिस में रहते हुए ज़रूर जाना चाहिए। ये फ्रांस और पूरे यूरोप में सबसे मशहूर तारीखी मुकामात में से एक है। ये 1979 में यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल होने वाले पहले मुकामात में से एक था और इसे दुनिया के 100 अजायबात में से एक के तौर पर भी तस्लीम किया गया था। खूबसूरत महल मशहूर हॉल ऑफ मिरर्स का घर है। इसके बागात पानी के फवारों, मुजस्समों और शानदार इमारतों से भरे हुए हैं, जिनमें आपको मशहूर मैरी एंटोनिएट का हैमलेट मिलेगा। कॉम्प्लेक्स अपनी खूबसूरती और पैमाने से मुतासिर करता है। महल वसी और खूबसूरत बागात से घिरा हुआ है, जिसे आंद्रे ली नोत्रे ने डिज़ाइन किया था। बागात 800 हेक्टेयर के रकबे पर मुहित हैं। बागात में ग्रैंड ट्रायनोन और पेटीट ट्रायनोन भी शामिल हैं।
یہ 2 چھوٹے محل ہیں جو بادشاہ لوئس کے لیے بنائے گئے تھے اور بعد میں شاہی خاندان کے دیگر افراد نے استعمال کیے تھے۔ نمبر 5، لارک ڈی ٹرائیومف۔ لارک ڈی ٹرائیومف کو نپولین نے تعمیر کیا اور آخرکار 1836 میں مکمل ہوا تھا۔ ابتدائی طور پر محراب کی بجائے ایک بڑا ہاتھی بنانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا جس کے اندر نپولین کے لیے وقف ایک میوزیم ہوگا، لیکن یہ خیال کامیابی کے ساتھ مکمل نہ ہو سکا، لہٰذا ٹائٹس کے رومن محراب کی طرح ایک چیز بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ عمارت کی دیواروں پر کمانڈر کے فتح کردہ شہروں کے نام کنندہ ہیں۔ اندر اسی نام کا ایک میوزیم ہے اور مشاہداتی ڈیک تک رسائی ہے، اور محراب کے نیچے نامعلوم فوجی کی قبر ہے۔ پیرس میں دیکھنے کے لیے یہ سب سے خوبصورت مقامات میں سے ایک ہے اور ایونیو ڈی چیمپس ایلیسیز کے مغربی سرے پر واقع ہے، لہٰذا اگر آپ پیرس میں گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ چارلز ڈی گال کی جگہ تشریف لے جائیں جہاں یہ کھڑا ہے۔ یہ ایک آسان کام نہیں، لیکن یہ واقعی دیکھنے کے قابل ہے۔ نمبر 6، لے پوسیس ڈی سینٹ اوون۔ پیرس میں بہت ساری شاندار مارکیٹیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کا اپنا منفرد ماحول ہے جس میں خوبصورت کپڑوں سے لے کر آرٹ، نوادرات اور کتابوں تک مختلف قسم کی زبردست تازہ مصنوعات فروخت ہوتی ہیں۔ یہاں آپ کو ان کی اپنی تاریخ کے ساتھ ساتھ خصوصی اور سستی چیزیں بھی مل سکتی ہیں۔ پیرس کا سب سے مشہور بازار لے پوسیس ڈی سینٹ اوون ہے۔ پیرس میں دیکھنے کے لیے یہ بہترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ 19ویں صدی میں قائم کیا گیا، یہ 7 ہیکٹیئر پہ محیط ہے اور یہ دنیا کی سب سے بڑی نوادرات کی مارکیٹ ہے جو ہر ہفتے کے آخر میں 1,20,000 سے 1,80,000 کے درمیان زائرین حاصل کرتی ہے۔ نمبر 7، چیمپس ایلیسیز۔ چیمپس ایلیسیز پیرس اور پورے فرانس کی علامتوں میں سے ایک ہے۔ پیرس میں سب سے خوبصورت جگہوں میں سے ایک جہاں آپ کو ضرور جانا چاہیے۔ چیمپس ایلیسیز دارالحکومت کا یادگار مرکزی ایونیو ہے جس کا ذکر بہت سی نظموں، ناولوں اور گانوں میں کیا گیا ہے اور یہ تقریباً 2 کلومیٹر طویل ہے۔ دلکش ایونیو کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، خریداری اور سیر و تفریح۔ پہلا حصہ دکانوں، ریسٹورانٹس، بوتیکوں اور فیشن ہاؤسز سے بھرا ہوا ہے۔ اگر آپ خریداری کرنا پسند کرتے ہیں تو آپ یقینی طور پر اعلیٰ درجے کی بوتیکوں اور متعدد دکانوں کو استعمال کرنا چاہیں گے جو سڑک کے کنارے لگتی ہیں۔ چیمپس ایلیسیز کا دوسرا حصہ سیاحوں اور مقامی لوگوں کے لیے ایک مقبول مقام ہے۔ یہ اکثر بڑی تقریبات کا مقام ہوتا ہے جیسے سالانہ باسٹیل ڈے فوجی پریڈ اور ٹور دی فرانس سائیکلنگ ریس کا آخری مرحلہ۔ یہ آرام سے ٹہلنے کے لیے بھی ایک مقبول جگہ ہے، خاص طور پر چھٹیوں کے موسم میں جب ایونیو تہوار کی روشنیوں سے روشن ہوتا ہے۔ مجموعی طور پر چیمپس ایلیسیز پیرس کی ثقافت کی ایک اہم علامت ہے اور یہ دنیا کے سب سے مشہور مقامات میں سے ایک ہے۔ نمبر 8، گیلریز لافایٹ۔ گیلریز لافایٹ خریداری کی ایک جگہ ہے اور پیرس میں دیکھنے کے قابل حیرت انگیز طور پر خوبصورت جگہ ہے۔ اس کا شیشے کا گنبد جسے جیک گروبر نے بازنطینی انداز میں بنایا تھا ایک تاریخی یادگار سمجھا جاتا ہے۔ لافایٹ بولیوارڈ ہوسمان پر واقع ہے اور ہر روز ہزاروں زائرین حاصل کرتا ہے۔ عمارت میں آپ کو 300 سے زیادہ مشہور برانڈز کے بوتیک، بہت سے کیفے، ریسٹورانٹس، سپر مارکیٹ اور ایک مشاہداتی ڈیک مل سکتا ہے جو شہر کے شاندار پینورامک ویو پیش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ گیلریز لافایٹ اکثر مشہور فنکاروں، ہدایت کاروں اور مصنفین کے کنسرٹس، نمائشوں
اور آٹوگراف سیشن کی میزبانی کرتا ہے۔ لہٰذا ایسی جگہ کے ارد گرد گھومنا ایک حقیقی خوشی ہوگی، یہاں تک کہ ان لوگوں کے لیے جو خریداری کا شوق نہیں رکھتے۔ نمبر 9، لگزمبرگ گارڈن۔ لگزمبرگ گارڈن کو یقینی طور پر پیرس میں دیکھنے کے لیے خوبصورت ترین مقامات کی فہرست میں شامل کیا جانا چاہیے۔ لگزمبرگ گارڈنز پیرس کے باشندوں کے لیے چھٹیوں کا پسندیدہ مقام ہے اور فرانسیسی دارالحکومت کے کسی بھی سیاح اور مہمان کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ یہاں آپ بہت اچھا وقت گزار سکتے ہیں اور فن تعمیر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ باغ میں لگزمبرگ محل ہے جو پورے فرانس میں فن تعمیر کی ایک بہترین مثال ہے۔ محل کے سامنے ایک بہت بڑا خوبصورت فوارہ ہے جس پر آپ سیل بوٹ کا ماڈل چلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لگزمبرگ گارڈنز کے مرکزی دروازے کے قریب ایک میوزک پویلین ہے جہاں کانسرٹس مسلسل منعقد ہوتے ہیں۔ یہاں شوقیہ اور پیشہ ور افراد پرفارم کرتے ہیں۔ یہ سب سے ناقابل یقین سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے جہاں بہت سے پرکشش مقامات اور کھیلوں کے میدان ہیں۔ نمبر 10، دی پیلیس گارنیئر۔ پیلیس گارنیئر کو پیرس اوپرا کے نام سے جانا جاتا ہے اور اسے شہر کے اہم ترین عمارتوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ پیرس میں دیکھنے کے قابل یہ سب سے دلکش خوبصورت مقامات میں سے ایک پیرس کے وسط میں لوور کے قریب واقع ہے۔ پیلیس گارنیئر کو پیرس کی سب سے خوبصورت عمارتوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے جس کی بیرونی اور اندرونی سجاوٹ ہے۔ اوپرا ہاؤس میں عظیم الشان سیڑھیاں، سنگ مرمر کے کالم اور ایک بڑا فانوس ہے جو آڈیٹوریم کی چھت سے لٹکا ہوا ہے۔ اس ہال میں 2200 افراد بیٹھ سکتے ہیں۔ آج پیلیس گارنیئر پیرس کے سب سے اہم ثقافتی اداروں میں سے ایک ہے جو دنیا بھر سے آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ گائیڈڈ ٹورز کے لیے کھلا ہے جو زائرین کو بیک سٹیج کے علاقوں، ورک شاپس اور عظیم الشان فوائر کو دیکھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔